تو صاحب یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جعفر ایکسپریس کا، جیسے بھی جس پرسپیکٹو سے بھی ہم دیکھیں. اب حکومت اے پی سی بلانا چاہ رہی ہے، ادھر سے عمران خان صاحب اور ان کی جو حامی جماعتیں ہیں وہ بھی مل بیٹھنا چاہ رہے ہیں. اچکزئی صاحب ہوں یا پھر اختر جان مینگل صاحب ہوں، وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آج جمعرات جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو جو سیاسی قیادت آج ڈیالہ ملنے گئی وہ ان سے نہیں مل پائی. تو اچکزئی صاحب اور دیگر کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی مجھے معلوم نہیں ہے. تو وہ ادھر سے ملاقاتیں اور مل بیٹھنے کی بات کریں، یہ ادھر سے ملاقاتیں اور مل بیٹھنے کی بات کریں. وائی ناٹ سیٹ ٹوگیدر؟ جی ضرور مل بیٹھیں، لیکن یہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی سانحہ ہوا. اور یہ جو ارسٹوائل فاٹا ہے جس کو مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں، وہاں پر بھی، اور ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف کمیٹیز نے، مختلف بیٹھکوں نے مختلف طریقوں سے ان کے پیکج 1، پیکج 2، پیکج 3، پیکج 4، پیکج 5، 25 برس سے تو کم از کم میں سن رہا ہوں 30 برس سے کہ یہ پیکج ہے. تو شہباز صاحب اس سے پہلے کہ یہ جا کے مل بیٹھیں، یہ جو سارے پیکجز ہوئے ہیں ان کا ناپ تول کر لیں کہ کیا ان کے ساتھ وعدے کیے تھے اور کیا ایکچولی ہوا ہے آن گراؤنڈ. اور ایک منٹ ہے، اسی سے جڑا سوال ہے. یہ ہم کسی بھی ایسے سانحے کے بعد نا ہم دیکھتے ہیں قومی قیادت مل بیٹھی، ہم دیکھتے ہیں رولز آف گیم تبدیل ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں جی آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے اور ایک نیا پلان متعارف کروایا جاتا ہے. نیشنل ایکشن پلان جو ہوا تھا اس کی بجائے آج بلاول نیشنل ایکشن پلان 2 کی مانگ کر رہے تھے. یہ جو 25-30 سالوں کی آپ کہانی بیان کر رہے ہیں، یہ پلان آف ایکشنز کہاں گئے؟ ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اور کسی سانحے کے بعد تو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں What goes wrong later on؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو انہوں نے سنجیدگی سے اس معاملے کو حل کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے کہ آپ نئے سرے سے شروع کریں الف سے سارا کام، جو پوری الفابیٹ آپ نے کی ہے اس کی تو یاد دہانی کریں کہ کیا ہوا تھا، کیا کھویا کیا پایا. اس کی وجہ یہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم نہیں ہے کہ آپ انتظامی مسئلہ نہیں کہ آپ اس کو صرف ڈی پی او کو بدل دیں اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. پولیٹیکل مسئلوں کے کبھی بھی ایڈمنسٹریٹو حل نہیں ہوتے. ایڈمنسٹریٹو رسپانس جو ہے وہ صرف آپ کو وقت خرید کے دے سکتی ہے، تھوڑا سا آپ کو اپر ہینڈ دے گی. کس لیے؟ تاکہ پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کی بروئے کار لائی جا سکے، اس کی کوئی ٹویکنگ کرنی ہو تو وہ آپ کر لیں. اب ادھر وہ ویکیوم ہے. یہ جو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں ہمارے صاحبان، آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے بلوچستان، اب یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو ان کی کیا ترجیحات ہے؟ 1 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے دھوم دھام سے ہمیں رسالے پہ رسالے چھاپتے جا رہے ہیں اخباروں میں، یہ اشتہاروں کی بھرمار لگائی ہوئی ہے. کیا کیا ہے انہوں نے بلوچستان؟ ان کو نہیں پتا کیا مسئلہ ہے؟ ترقی کی ہے نا نہیں، بلوچستان کے مسئلے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کہ یہ انہوں نے آتے ساتھ ہی کو سٹاک ٹیکنگ کی ہے کہ وہاں پر کتنے پروگرام جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں، کتنوں کے اوپر دھوکہ دہی ہوئی ہے اور کس وجہ سے وہ لوگ ناراض ہیں، اور پھر اس چیز کو اسیس کر کے ایک پراپر وے میں اس کو لے کے آگے چلتے. تو یہ پریمپٹ ہو جاتا سارا. یہ تو ہے ٹیکنیکل ایشوز. نہیں، یہ ٹیکنیکل نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایشوز ہے. یہاں پولیٹیکل ایشوز سے ہی جڑا ایک اور نقطہ یہ بھی تو ہے نا کہ بلوچستان سب سے زیادہ تجربہ گاہ بنتی ہے سیاسی طور پر. 2 سال ایک کو دے دیے، 2.5 سال ایک کو دے دیے. اب کل رات میں سن رہا تھا ایک پروگرام میں، محمد مالک صاحب کے پروگرام میں، ثناء اللہ بلوچ صاحب جو BNP مینگل کے رہنما ہے، ان سے جب بلوچستان کے جو مسائل ہیں، جی آئی ایم سوری ٹو کٹ یو، لیکن وہ پروونشل سطح کے نہیں ہیں، وہ زیادہ تر فیڈریشن کے ساتھ ہیں. فیڈریشن جو ہے اسی لیے ماضی میں جتنے پیکج بنتے رہے ہیں وہ فیڈریشن میں بنتے رہے. تو جو بلوچستان کا صوبائی پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ جو معاملہ آگے چلنے کا ہے وہ تو پاور شیئرنگ کا ہے. ان کو ڈیولوشن پلان بنا کے دیا تھا، ان کے بس کی بات نہیں تھی، وہ نافذ کر کے دیا تھا. ان کی جو لیویز اور پولیس ہے اس کے لیے پورا قانون نیا بنا کے دیا تھا. یہ ان سیاسی عمل کس نے کرنا؟ یہ ان سیاسی میں عرض کرتا ہوں نا، یہ ان سیاسی جماعتوں نے وہ لوکل گورنمنٹ کا پلان بھی اڑا کے رکھ دیا اور پولیس بھی اڑا کے رکھ دی ہے، اور اب کہتے ہیں کہ جی چل نہیں رہا. اور جب چین جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی چائنیز ماڈل ہمیں چاہیے، چائنیز ماڈل ہمیں چاہیے. ان کو پتا ہے چائنیز ماڈل کیا ہے؟ چائنا میں جو لوئسٹ ٹیئر ہے گورنمنٹ کی، جیسے یونین کاؤنسل ہے ہمارے ہاں، وہ 55% ٹوٹل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ایکسپینڈ کرتی ہے. نہیں، ان کا تو سسٹم کچھ اور تو انہوں نے اس کو رہنے نہیں دیا. ایکسپینڈیچر تو بعد کی بات ہے. ہمارے پاس جو سسٹم ہے اگر وہی نافذ ہوتے تو کافی ہے. آج اگر ہم بلیم گیم نہ کریں. ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بات کر رہا تھا نا، مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا ایک پاکستانی کے طور پر، ایک صحافی کے طور پر کہ انہیں یہ بات کیوں کہنی پڑی. کل وہ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے، جب انہیں بتایا گیا کہ سرفراز بگٹی صاحب جو CM ہے، قابل احترام ہے سب کے لیے، کہ انہوں نے کہا جی بلوچستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہے.
ان کا جی خدا وہ دن نہ لائے جب اختر جان مینگل کو یا ہمیں سرفراز بگٹی سے مذاکرات کرنے پڑے. یعنی پولیٹیکل جو ورتھ ہے اس کے اوپر اتنا بڑا سوال لگا دیا. کہاں وہ مالک بلوچ کی رجیم تھی جہاں پہ کوئی کام کاج بھی ہو رہا تھا, کچھ رابطے شابطے بھی ہو رہے تھے. خیر کہانی تو بلوچستان کی لمبی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پولیٹیکل تجربہ گاہ بنا دی بلوچستان کو, جو مینڈیٹ کی صورتحال ہے, جو اصل نمائندوں کی وہاں پہ سامنے آنا ہے, یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے؟ خیر اب بلوچستان اکیلا تو نہیں رہا. اچھا وہ کیسے؟ اب تو پورا ملکی تجربہ گاہ بنا دیا گیا ایسا ہی. لیکن گزارش یہ ہے کہ نیچرلی اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی آپ الیکشنز میں کرتے ہیں, اس گورنمنٹ کی جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے یا ایفیکیسی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے, یہ آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ثناء اللہ بلوچ صاحب نے یہ کہا, انہوں نے اپنے اندازے سے ٹھیک کہا ہوگا. لیکن کاش نہ کہتے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ مسائل کو ایک کول مائنڈ سے اور پراپرلی دیکھیں گے نہیں کہ جو ویٹ ہے ہسٹری کا وہ کس طرف ٹلٹ کر رہا ہے, اور اپنے حرکات کو بھی دیکھیں. اب انہوں نے بھی بندوقیں اٹھا لی ہیں, لہٰذا وہ جو تھا نا کہ سوٹی چلا کے وہ سب ڈنڈے کے یار ہیں, وہ ایک ایسے بندوق اٹھانے کی حمایت, ایک ایسے چوکے مار ہیں فلانا ٹنگا, وہ تو بڑی ایک عجیب غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ. وہ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. وہ گفتگو اب میرے خیال میں چھوڑ دیں اور اس کو سنجیدگی سے لیں اور پرانا ریکارڈ نکالیں اور دیکھیں یہ کیوں نہیں گورنمنٹ پرچار کرتی. اگر پاسٹ گورنمنٹ ساری بالکل درست ہے, اسٹیٹ بالکل درست ہے, جو انہوں نے کہا ہے منوان انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے, اور ایک مسٹرسٹ جو ہے ان کی طرف سے یہ پیدا ہو رہا ہے, تو وہ اس کی نشریات کریں نا, اسے پروگرام میں لائیں, آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ 15 ہوئے تھے جی پیکیجز, اس میں یہ زیادہ This went wrong. ہر والے میں زیادہ نہیں, ہر والے میں ہم نے زیادہ دی ہے, پھر بھی دیکھیں یہ ہو رہا ہے. ہم نے وہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ بھی ختم کر دی, وہ بھی صوبوں کو 18th امینڈمنٹ بھی لے آئے, NFC ایوارڈ بھی دے دیا, سب کچھ, اور جو باقی چیزیں ہیں گیس رائلٹی سپلائی, ہمیں آرگیومنٹ دیں نا. ٹھیک, روٹ کاز کے اوپر کیوں نہ توجہ دیں, کیوں نہ توجہ دیں. بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو سانحات ہوتے ہیں, یہ جو علمی ہوتے ہیں, یہ اسی لیے فطرت آپ کو چانس دیتی ہے to sit together and fix your house. Absolutely. Yes. But it shouldn't be sponsored because this happened. It should have been happening anyway. میرا یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ بلوچستان کا ایشو سب کو پتہ ہے کہ یہ پگھل کے ختم نہیں ہو گیا تھا, یہ کسی نہ کسی شکل میں فیسٹر کرتا رہا ہے. تو جب 1 سال گزر گیا ہے اس گورنمنٹ کو, تو ان کا کیا انیشیٹو تھا اس پہ, کس قسم کی انہوں نے پریکاشنری میجرز لیے, کہاں پر انہوں نے جا کے انگیج کیا ہے, کس کو کیا, کیسے کیا ہے, ان کی وہ جو ساری سوچ تھی وہ کدھر چلے گئی, کہاں وہ لوگ ہیں. اس کو اس نوبت تک آنے نہیں چاہیے تھا, میں یہ عرض کر رہا ہوں. بس اتنی سی بات. اور اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو جتنے بھی پاسٹ, یہ ایشو نیا نہیں ہے, جتنے بھی پاسٹ وعدے ودود ہوئے ہیں جن آسپیسز نے بھی کی ہے, اور شاید ساری جماعتیں اس میں مطلب شامل ہیں جنہوں نے کوششیں کی ہیں, اور وہ بروئے کار نہیں لا جا سکیں جو ہمیں کم از کم علم ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ضرور قوم کو بتائیں کہ دانیال صاحب غلط کہہ رہے تھے, یہ 14 پیکج بنے تھے, یہ 14 میٹنگز ہوئی تھیں, کاؤنسلز بنی تھیں, کمیٹیاں بنی تھیں, یہ فیصلے ہوئے تھے, ان کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن. یہ اس حد تک تو میں آپ سے متفق ہوں. جب بھی کوئی ایسا المیہ کو سانحہ پیش آتا ہے تو میٹنگ ہوتی ہے, APC ہوتی ہے, نیا پلان آف ایکشن سامنے آتا ہے, اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کہاں گئی نو ون نوز. دیکھیں ایک ماحول تھا جب افغانستان میں جنگ لگی ہوئی تھی, اس میں جو رسپانس تھا وہ اس وقت کے مناسبت سے بالکل ٹھیک تھا. ایپیکس کمیٹیاں بنی, وہ سارا کچھ ہوا, ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ سامنے آئی, اور وہ چونکہ ایک ڈفرینٹ کنٹری میں سارا کچھ ہو رہا تھا اور ہم نے اپنا ایریا سیکیور کرنا تھا. یہ تو ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے, اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کم از کم بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان سے آئے ہیں, یہ وہاں کے مقامی ہیں. تو یہ پولیٹیکل ایشو جو ہے, But they were in contact with someone in Afghanistan. ضرور ہوئے ہوں گے. ان کی کمیونیکیشن باہر جتنی بھی انسرجنٹ موومنٹس ہیں گلوبلی, وہ باہر سے سپورٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے فارن آفس نے کہا اور کہ یہ ضرور انڈیا سے انہوں نے لی ہوگی سپورٹ, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن انڈیا کی سپورٹ پھر پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی, انڈیا کی سپورٹ پھر اور جگہ پہ کیوں نہیں ہو رہی. اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کی اسٹاک ٹیکنگ کریں اور بڑا سنجیدگی سے اور سیریسلی اس کو لیں, اور اس معاملے کو فائنلی ونس اینڈ فار آل حل کی طرف لے کے جائیں.